قرآن مجید میں آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اچھا دونوں مشورہ کر کے آئے ہیں یا توارد ہوا ہے؟ اچھا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے. لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے بوجھوں کے علاوہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. حضور اس کی وضاحت فرمائیں. وہ وضاحت تو میں پیچھے ایک نظم پڑھی تھی، اس میں شعر میں کر بھی دی تھی کہ عوام کے گناہوں کا بھی اس پہ بوجھ بھاری، یہ خبر کسی طریقے سے حمار تک تو پہنچے. بعض گدھے لوگوں کو جب غلط راہ پہ ڈالتے ہیں تو اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بری سنت جاری کرتا ہے اس کے کرنے والے کا اس پر بھی گناہ آتا ہے، لیکن کرنے والے کا گناہ اس سے کم نہیں ہوتا. اس کا بوجھ اٹھا کے کسی اور پر ان معنوں میں نہیں لادا جاتا. وہ اپنا بوجھ خود بھی اٹھاتا ہے، اس کے علاوہ اس کو اس رستے پر ڈالنے والے پر بھی وہ بوجھ پڑتا ہے. آپ کسی کو اکسائیں قتل پر اور مقدمہ قائم ہو تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس نے قتل کیا تھا مجھ پر کیوں بوجھ ڈالتے ہو. وہ کہیں گے اس پر تو پڑے گا لیکن تم بھی حصے دار ہو گئے ہو، اس لیے اتنا بوجھ جو شرارت پر اکسانے کا بوجھ ہے وہ ضرور پڑتا ہے. یہی مراد ہے اس کی. اپنے بوجھ تو ہوں گے ہی. وہ ظالم سردار جنہوں نے قوم کی قوم برباد کر دی، ان کو غلط رستوں پر ڈالا، ان کے مظالم کا دوسرے نشانہ بنے، یہ اگر اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے تو پھر دنیا میں ایسا فساد پیدا ہو کہ کبھی رک ہی نہ سکے. ہر سردار آزاد ہوگا، ہر شریر آزاد ہوگا. پھر شیطان کو کیوں آپ سزا کا مستحق مانیں گے؟ شیطان بیچارے نے آپ تو کوئی خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. خدا کی نافرمانی جو کی ہے، ایک نافرمانی کر کے باقی پھر اجازت لی ہے اس سے، مجھے اجازت دے کہ میں قیامت تک یہ کام کروں. وہ اس نافرمانی کا تو ہو گیا وہ سزاوار جو پہلی کی. بعد میں جو ارب خدا کے بندوں کو یا جو خدا کے بندے ہونے چاہیے تھے شیطان کے بن گئے، ان کو جو اس نے برائی پہ ڈالا، تو کیا وہ قیامت کے دن کہہ سکتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اے خدا ان کا بوجھ ان پر، میرا بوجھ مجھ پر؟ بوجھ ان معنوں میں تقسیم ہوتے ہیں کہ وہ خود بوجھ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے وزر اخری نہیں کہا جائے گا اس کو، اس کا اپنا وزر ہے وہ. سمجھ گئے؟